بہت بڑی خبر کے مطابق سعودی عرب کون سے اڈے ترکی اور پاکستان کو دینے جا رہا ہے؟ بن سلمان کی سب سے بڑی اور اہم اسٹریٹجک جنگ سعودی عرب میں ترکی کی خبر کا آنا اور وہ اڈے جہاں پر لینڈنگز ہو رہی ہیں۔ ان اڈوں کی حکمت عملی کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں اور کس ملک کے حملے سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈیفنس ایگریمنٹ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کاغذی شعر نہیں، صرف کاغذی معاہدہ نہیں، بلکہ جس رفتار سے اس کا نفاذ شروع ہو چکا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ ایک طرف سعودی عرب نے سرخ سمندر میں دفاع کے لیے نیول کولیشن گروپ بنایا ہے اور اس کولیشن گروپ میں 39 ممالک نے شرکت کی ہے۔ 15 ممالک نے بیان پر دستخط کیے ہیں اور 13 ممالک کولیشن میں شامل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اس میں غائب ہے، امریکہ اس سے باہر ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب اس کا کمانڈر ہے اور پاکستان اس اتحاد کا ڈپٹی کمانڈر بننے والا ہے۔ امریکہ کا کردار کم ہو رہا ہے اور طویل المدت میں ایران کے لیے ایک بڑی مثبت علامت ہے۔ لیکن کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ سعودی عرب کے کن اڈوں سے جب پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ہوا اور پھر جب سعودی ڈیفنس منسٹری نے اس سیکیورٹی تعاون کو فعال کرنے کا اعلان کیا اور جس اڈے پر پاکستان کی خبر پہنچی وہ بہت اہم تھا اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ لیکن اب ترکی اور پاکستان کن اڈوں پر اپنی فوجیں اور فضائیہ اکٹھے تعینات کرنے والے ہیں، یہ آپ کو سمجھنے میں مدد دے گا بالآخر کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو رہا ہے، یہ معاملہ اصل میں کس خطرے سے نمٹنے والا ہے۔ تمام اپڈیٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ پاکستان اسلام کا پرچم ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے یوم آزادی پر پیغام دیا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیر اب پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں۔ ایران کے صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوم آزادی پاکستان کی عظیم قوم کی کامیابی کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ ایران کے صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے اور ہم موجودہ اعتماد و صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیر پہلے سے زیادہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے صدر نے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، عظمت اور ایران و پاکستان کے لیے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے جب محسن نقوی نے ایران کے صدر سے ملاقات کی تو انہوں نے چند روز قبل یہ بیان دیا تھا کہ اب ہمیں سیاسی، اقتصادی اور فوجی نقطہ نظر سے سفارتی سطح پر اکٹھا ہونا پڑے گا، اور پھر اس میں پاکستان کو عالم اسلام کا نیزہ قرار دیا گیا۔ تو آپ بہت سی باتیں سمجھ لیں کہ ایران بہت طویل گیم کھیل رہا ہے اور پاکستان اس سب میں سے طریقوں سے چیزوں کا تجربہ کر رہا ہے اور ایران بھی بہت قریب سے مشاہدہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی طرف سے مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ پر بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اس سے ایک دن پہلے میں نے اپنے جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ چین کبھی یہی سوچ ہے کہ ہم اس کی حمایت کریں گے، بلکہ چین اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے پلڑے میں اپنا وزن کیوں ڈال رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اس مساوات میں ہے اور پاکستان سعودی عرب اور چین کے درمیان پل میں بننے والا ہے، اور پاکستان نے ایک بڑا ڈائیورس قسم کا اپنا دفاعی میکانزم بھی بنا لیا ہے۔ ترکی کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ، سعودی عرب کے ساتھ اور امریکہ سے ملنے والے ہتھیار، چین سے ملنے والے ہتھیار، اور پاکستان کے پاس اس وقت بہت منفرد اور بہت ڈائیورس قسم کا آرسنل بھی ہے۔ اب چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کہا ہے کہ ہم مکہ ڈیفنس ایگریمنٹ کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین اور اسلامی ممالک کے درمیان سیکیورٹی چارٹر بھی قائم ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس میں پل بنے اور پاکستان اس میں ہماری مدد کرے۔ پاکستان عرب مسلمانوں اور چین کے درمیان پل کا زیادہ کردار ادا کرے۔ اب یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ یہ بات واضح بھی ہے۔ اس کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ڈیفنس ایگریمنٹ سے پہلے ہمارا JF-17 اسکواڈر سعودی عرب میں موجود تھا، HQ میزائل ڈیفنس سسٹم، اور ہمارے سینکڑوں فوجی اس وقت سعودی عرب کے اندر تعینات ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی سے سعودی عرب منتقل کیے جا رہے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور
ترکش مسلح افواج سعودی عرب کے دفاع میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، یعنی حرمین شریفین کی حفاظت اب ترکی اور پاکستان کے ذمہ ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہفتے کے اندر بہت سی چیزیں ناظرین کی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ معاہدہ کس کے خلاف ہے؟ یہ معاہدہ جارحانہ ہے یا دفاعی؟ بہت سی چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ایک دفاعی اتحاد ہے، یہ ایران کے خلاف نہیں۔ ترکی نے کہا کہ پاکستان نے بھی یہ بات یہی کہی ہے، یہاں تک کہ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی ہمارے خلاف نہیں، کوئی بادشاہ سے زیادہ وفادار نہ بنے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ طیارے استنبول، تیکرداغ اور کونیا سے ریاض کی طرف دیکھے گئے اور کچھ فوجی ساز و سامان پاکستان سے سعودی عرب ریاض فوجی ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ سعودی عرب کے کچھ سب سے اہم شہر بہت اہم ہیں۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تبوک کا شہر ہے شمالی سعودی عرب کے اندر، یہ ایک بہت اہم ترین شہر ہے، اور اگر کل اسرائیل کی طرف سے کوئی ممکنہ خطرہ ہو تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دفاع کی پہلی لائن ہوگی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے پاس کون سا ایسا اڈا ہے جو بھارت کا مقابلہ کر سکے؟ کون سا اڈا ہے اگر افغانستان میں کچھ ہو جائے تو آپ نے اس کے ارد گرد دیوار بنا رکھی ہوگی؟ تو تبوک کا علاقہ پہلی جنگ ہوگی اور جہاں تبوک کی پہلی لائن ہوگی۔ اگر اسرائیل کے ساتھ تنازع ہوا اور تبوک صرف 400 سے 500 کلومیٹر دور ہے اسرائیل سے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو شہری بہت اہم ہے، اور یمن کی سرحد سادہ سرحد سے بہت دور ہے جہاں حوثیوں کا کنٹرول ہے۔ اب وہاں کا شہر بہت اہم ہے، یہ سعودی عرب کا جنوبی شہر ہے، یہ سعودی عرب کے جنوب میں واقع ہے، یہ تقریباً 220 سے 250 کلومیٹر دور ہے حوثی علاقے سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریاض کی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے، جہاں پر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد نبوی، کعبہ کی سیکیورٹی پاکستان اور ترکی کے لیے بہت اہم ہے، اور پاکستان اس کو بھی نبھائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ عرب تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سعودی عرب ریاض، تبوک اور ابھا میں موجود سعودی اڈوں کو ترکش مسلح افواج کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ کھلنے والا ہے، تاکہ اگر یہاں سے کچھ ہو تو سب سے پہلے ہم مشق کر سکیں۔ مشترکہ فوجی مینیورز جو ترکی کی اپنی ڈیفنس منسٹری پہلے ہی اعلان کر چکی ہے یہاں کیے جا سکیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں اسٹیشنز ہوں اور جوائنٹ کمبائنڈ فورسز کا ہیڈ کوارٹر بھی اسی طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ناظرین تبوک کو سب سے اہم اور مضبوط پوائنٹ کے طور پر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ سال سے ناظرین تبوک کو ایک مضبوط پوائنٹ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور جلدی اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور اس نئے اتحاد کا آپریشن ہیڈ کوارٹر بھی بن سکتا ہے۔ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہیں کر رہا، اور نہ ہی ٹرمپ کے حکم پر ابراہم اکارڈ کا حصہ بننے والا ہے، بلکہ سعودی عرب جانتا ہے کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں، اسرائیل سب کا دشمن ہے، اور اسرائیل کو ہر صورت جھکنا ہوگا اسلامک ملکوں کے آگے، اور اسرائیل کو یہ جنگ بھی ختم کرنی ہوگی جو انہوں نے لگا رکھی ہے۔